رمضان کا مہینہ ہے، شہر مکہ ہے اور ایک ایسی کہانی ہے جو ایمان اور صبر کی حدود کو پرکھتی ہے۔ یہ ایک ایسے فیصلے کی داستان ہے جو کسی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ چلے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب انسان شدید مایوسی میں گھرا ہو تو دیانتداری کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہی ایک ایسی کیفیت سے ہوتا ہے جو دل دہلا دے۔ آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانے کی شکل تک نہیں دیکھی۔ یہ الفاظ ایک بیوی کے ہیں، کلثوم کے، جو اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے۔ یہ ایک جملہ ہمیں سیدھا اس خاندان کی بقا کی جنگ کے بیچ میں لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہر لمحہ بھوک کی اذیت سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہانی کا مرکزی کردار کون ہے؟ ان کا نام ہے ابو زلیخا، ایک 60 سالہ بزرگ جو اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ مکہ میں رہتے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، لیکن ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ اپنے خاندان کو اس حال میں دیکھ کر ابو زلیخا سے رہا نہیں جاتا اور وہ کام کی تلاش میں باہر نکل پڑتے ہیں، لیکن مکہ کی تپتی دھوپ اور گرم گلیوں میں انہیں کچھ نہیں ملتا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے، ان کی امید بھی مایوسی میں بدلتی جاتی ہے۔ بالکل تھک ہار کر وہ شہر کی ہلچل سے دور ایک ویران وادی میں جا بیٹھتے ہیں۔ وہاں یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ بے دھیانی میں زمین کریدنے لگتے ہیں جب اچانک ان کا ہاتھ کسی نرم سی چیز سے ٹکراتا ہے۔ وہ نرم چیز ریشم کی ایک تھیلی تھی اور اس کے اندر 1000 سونے کے سکے۔ سوچے ذرا، 1000 سونے کے سکے! یہ اتنی بڑی دولت تھی کہ یوں لگا جیسے ان کے خاندان کی تمام دعائیں ایک معجزے کی شکل میں قبول ہو گئی ہوں۔ اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ غربت اور بھوک کا مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک نیا، اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ضمیر کا۔ ایک طرف خاندان کی بھوک ہے اور دوسری طرف زندگی بھر کی ایمانداری اور اصول۔ پوری کی پوری دولت ان کے ہاتھ میں ہے، تو اب کیا؟ وہ کیا کریں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو ابو زلیخا کو ایک بہت بڑے اخلاقی دوراہے پر لے آتا ہے۔ دیکھیں، ان کے اندر 2 آوازیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک آواز کہتی ہے کہ اپنے خاندان کی تکلیف ختم کرو، اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلاؤ، کیا پتا یہ اللہ نے ہی تمہاری مشکل دیکھ کر بھیجا ہو۔ لیکن دوسری آواز، ان کے ضمیر کی آواز، کہتی ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے اور اسے رکھنا اپنے اصولوں سے غداری کرنے کے برابر ہے۔ اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں نا، تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ان کی بیوی کلثوم ایک بہت عملی بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خدا جب بھوکی بیوی اور بے بس بیٹیوں کے بارے میں پوچھے گا تو اس تحفے کو ٹھکرانے کا کیا جواب دو گے جو شاید اسی نے بھیجا ہو؟ آخرکار ابو زلیخا ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ یہ رقم چوری نہیں کریں گے، بلکہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر اسے واپس کریں گے۔ لیکن ان کے دل میں ایک چھوٹی سی امید ہے کہ شاید ایمانداری کے بدلے انہیں کچھ انعام مل جائے جس سے ان کے گھر کا چولہا جل سکے۔ تو اب کہانی کا رخ مالک کی تلاش کی طرف مڑتا ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا؟ اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی، اور یہی وہ حصہ ہے جو بتائے گا کہ حقیقی انعام آخر ہوتا کیا ہے۔ شہر میں تلاش کے دوران انہیں ایک یمنی شخص مل جاتا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی تھیلی کے بارے میں اعلان کر رہا ہوتا ہے، جس میں ٹھیک 1000 سونے کے سکے تھے۔ ابو زلیخا اس کے پاس جاتے ہیں، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ مالک یہی ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ تھیلی ان کے پاس محفوظ ہے۔ لیکن یہاں بات چیت بڑی مایوس کن رہتی ہے۔ پہلے دن ابو زلیخا 100 سکوں کے انعام کا اشارہ دیتے ہیں، مگر مالک صاف انکار کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنی امید کم کر کے 10 سکوں کی بات کرتے ہیں، مگر جواب پھر وہی نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے دن وہ مایوسی کے عالم میں صرف 1 سکے کا کہتے ہیں، لیکن مالک اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ یعنی اب انعام کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ ان کے سامنے اب صرف 2 راستے ہیں، یا تو یہ سونا اپنے پاس رکھ لیں، یا پھر اسے بغیر کسی فائدے کے خالصتاً اپنے ضمیر کی آواز پر واپس کر دیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی دیانتداری کا ایک ایسا ثبوت دیتے ہیں جو مثال بن جاتا ہے۔ وہ اس یمنی شخص کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور بغیر کسی انعام کی توقع کے وہ 1000 کے 1000 سکے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور بس اسی لمحے کہانی کا سب سے بڑا، سب سے حیران کن راز کھلتا ہے۔ یمنی شخص انکشاف کرتا ہے کہ یہ سارا معاملہ دراصل اس کے مرحوم والد کی وصیت تھی۔ وہ مکہ میں سب سے زیادہ متقی اور ضرورت مند شخص کو یہ رقم دینا چاہتے تھے،
اور پھر وہ ابو زلیخا سے کہتا ہے، میں نے آپ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں پایا۔ وہی 1000 سونے کے سکے جو کچھ دیر پہلے ایک کڑی آزمائش تھے، اب غیر متزلزل دیانتداری کا حقیقی انعام بن کر ان کے پاس واپس آ گئے تھے۔ تو اس پوری کہانی سے، اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ صرف سونے کے سکوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایمان اور صبر کے ایسے گہرے سبق سکھاتی ہے جو آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ جملہ جو ابو زلیخا نے اپنی بیوی سے کہا، اصل میں پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے خود کو ایک حرام سکے سے بچایا تو اللہ نے ہمیں 1000 حلال سکے عطا کر دیے۔ صبر پر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی اس سے خوبصورت مثال کیا ہوگی؟ اور ان کے کردار کی خوبصورتی دیکھیں۔ اتنی بڑی دولت ملنے کے بعد ان کا پہلا کام اپنے لیے کچھ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ فوراً ایک اور ضرورت مند خاندان کو تلاش کرنے نکل پڑے تاکہ اس نعمت میں ان کو بھی شریک کیا جا سکے۔ یہ صرف ایمانداری نہیں، یہ گہری ہمدردی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کے چند اہم اسباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ خدا صبر و دیانتداری کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اصل دولت مال و اسباب میں نہیں، بلکہ کردار کی مضبوطی میں ہے۔ سب سے بڑی آزمائشیں اکثر سب سے بڑی مشکلات کے وقت ہی آتی ہیں، اور آخر میں نعمتیں بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب انسان کو ایک مشکل انتخاب کا سامنا ہو تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کے ضمیر کی رہنمائی کرتی ہے؟